السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ہے۔ یہ ہے سول ریویژن نمبر 29,718 آف 2025 کی وضاحت کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ جیسے جناب آتھر جج ہیں جناب جسٹس ملک وقار حیدر عوان نے 6 فروری کو یہ فیصلہ لکھا ہے۔ 6 فروری 2026 کو یہ فیصلہ دستخط کیا ہے، اور درخواست گزار سید آصف عمران کی جو نگرانی ہے وہ پرشلی زینت بیگم وغیرہ کے خلاف منظور کر دی ہے۔ ایک مکان خریدا تھا یہ اس میں پٹیشنر نے زینت بیگم سے، اور اس سے پہلے کسی اور شخص نور محمد کو فروخت کرنے کا معاہدہ اس نے کر رکھا تھا۔ ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ نے مکان کا قبضہ پہلے خریدار نور محمد کو دے دیا، لیکن درخواست گزار کو یہ کہہ کر اس کا دعویٰ ڈسمس کر دیا، واپس بھیج دیا کہ وہ اپنے پیسے واپس لینے کے لیے علیحدہ سے نیا مقدمہ دائر کرے، کیونکہ اس کی تو یہ انفرکچس ہو گئی ہے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ جناب جسٹس ملک وقار حیدر عوام نے متعدد عدالتوں کے اس فیصلے کو قانونی طور پر غلط قرار دیتے ہوئے اسے تبدیل کر دیا، اور عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ جب خاتون فروخت کنندہ نے عدالت میں حلف پر بیان دے کر رقم کی وصولی کا اعتراف کر لیا ہے تو درخواست گزار کو دوبارہ نئے دعوی مقدمہ بازی میں دھکیلنا انصاف کے خلاف ہے۔ عدالت نے زینت بیگم کو حکم دیا کہ وہ 72 لاکھ روپے فوری طور پر درخواست گزار کو واپس کرے، اور اس کے لیے ڈگری کا حکم بھی دیا کہ یہ ڈگری اس پر بنائی جائے۔ اس میں اس فیصلے پر پہنچنے کی وجہ کیا بنی، جس کو ہم ریشو آف دی ججمنٹ کہتے ہیں۔ عدالتی کارروائی جو تھی اس کو ہمیشہ مفروض ہے کہ اس کو پریزمپشن آف کریکٹنس، پریزمپشن آف ٹروتھنیس اٹیچ ہے اس کے ساتھ۔ اس میں ریکارڈ کیے گئے بیانات بالکل درست تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ زینت بیگم کا برحلف بیان ریکارڈ ہوا اور اس کی تصویر بھی لی گئی تھی، عدالت نے لی، اور اس لیے وہ اپنی اس اعترافی حقیقت سے منحرف نہیں ہو سکتی۔ مقدمہ بازی کی کثرت کو کم کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں کرٹیلمنٹ آف ملٹیپلسٹی آف لیٹیگیشن، عدالت کا بنیادی فرض ہے کہ وہ مقدمات کو طول دینے کی بجائے انہیں ختم کرے۔ ایک ہی معاملے پر فریقین کو دوبارہ نئی قانونی جنگ، نیا ریکوری دعویٰ شروع کرنے پر مجبور کرنا عدالتی حکم اور وسائل کا ضیاع ہے۔ آرڈر 7 رول 7 ضابطہ دیوانی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے متبادل ریلیف فراہم کر سکتی ہیں۔ اگرچہ بنیادی دعویٰ مکان کے قبضے کا تھا، لیکن حالات کے مطابق عدالت رقم کی واپسی کا ڈگری جاری کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے، چاہے وہ واضح طور پر نہ بھی مانگی گئی ہو۔ وعدہ بیع کی رقم کی واپسی کا حق عدالت نے قرار دیا کہ یہ کنسیڈریشن یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہرجانے کے مقابلے کمپنسیشن میں اصل ادا کردہ رقم کی واپسی کا حق زیادہ بلند درجے پر، جس کو ہم ہائر پیڈسٹل پر ہے، اور جائیداد کی منتقلی ممکن نہ ہو تو عدالت کو چاہیے کہ وہ تکنیکی باریکیوں میں پڑنے کی بجائے انصاف کے تقاضے پورے، یعنی سبسٹانشل جسٹس کرے۔
اور نتیجہ یہ ہے کہ فیصلہ اس اصول کو واضح کرتا ہے کہ عدالتیں محض خاموش تماشائی نہیں ہیں۔ اگر ریکارڈ پر رقم کی وصولی کا اعتراف موجود ہو تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق فوری دلوائے، بجائے اس کے کہ اسے سالہ سال کے لیے نئے مقدمات اور سود پر ریکوری کی نظر کر دے۔ تو اس میں یہ اتھارٹی ہے۔ تھینک یو۔ اللہ